ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس لیے پوری تاریخ کے اندر آپ کو واقعہ ملیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کیا کرتے تھے۔ اتنے اعمال ہونے کے باوجود ہمیشہ ڈرا کرتے تھے۔ سارے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر اعتبار سے آگے بڑھنے والے صحابہ کرام ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اتنا ڈراتے تھے کہ موت کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہمیشہ موت کی فکر سوار ہے۔ حتیٰ کہ ایسے مواقع میں صحابہ کرام موت کی فکر کیے ہیں کہ انسان کے گمان سے باہر ہے۔ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی موت کی فکر میں ہیں۔ حالانکہ موقع محض ایسا ہے کہ جہاں کے آدمی کو موت کا یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے ایسے مواقع میں بھی موت کو یاد کیا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں ہمیشہ سوچا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہم دنیا میں جتنا بھی جو کچھ کر لیں، اگر ہمارے یہ اعمال قبول ہو گئے تو یہ ہمارے آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سے جتنا بھی کام لے رہا ہے وہ ہمیں قبولیت کے ساتھ میں ہی لے لیں۔ ہمارے کام اگرچہ تھوڑے سے ہیں، صحابہ کرام کے کام کے مقابل میں ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے جتنا بھی لے لے بس وہ کام ہم اخلاص کے ساتھ میں کر لیں کہ ہماری اس سے آخرت بن جائے گی۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کیسے اچھی بن جائے، وہ زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہمیشہ موت کے فکر میں لگے رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی میں جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ میں معاملات کا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ میں واسطہ پڑتا ہے، تو ہر اعتبار سے اپنے معاملات کو صاف رکھنا، چاہے کاروباری کے اعتبار سے، چاہے آپس کے تعلقات کے اعتبار سے، یا کسی اور اعتبار سے، کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس اعتبار سے اپنے آپ کو پاک صاف اور صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ یہاں پہ انہی دونوں کا واقعہ ہے، ایک موت کا تذکرہ اور ایک اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری صحابہ کرام کیسے کیے ہیں۔ صحابہ میں سے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا ایک احوال نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بیوی کے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، اسی حالت میں رونے لگے۔ ان کے رونے کو دیکھ کر کے ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھنے لگے تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رو رہے ہیں اس لیے مجھے بھی رونا آ گیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی وہ قول یاد آ گئی کہ کوئی بھی آدمی جہنم کے یعنی پلسرات کے راستے سے گزرے بنا پار نہیں ہو سکتا، ہر انسان کو اس راستے سے گزرنا ہوگا۔ تو مجھے وہ پلسرات کا منظر یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ اس گھاٹی سے کوئی ایسا نہیں جو بچ سکے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ فَلَا أَدْرِي أَنْجُ مِنْهَا، اب مجھے معلوم نہیں کہ میں اس میں سے کامیاب ہو کر کے گزروں گا عملہ یا پھر ناکام ہوگا۔ یہ وہاں کا جو منظر وہ مجھے رلا رہا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیے موقع کہاں پہ ہے، اپنے بیوی کے گود میں سر رکھے ہوئے، وہاں آدمی عام طور پر غیر محبت کی بات کرتا ہے یا دنیا کی باتیں کرتا ہے، یہاں تو صحابہ کرام بیوی کے گود پہ سر رکھے ہوئے اپنے آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کے انتقال سے پہلے، اس میں آج ہم اپنے بارے میں تھوڑا سا لیں۔ ہمارے یہاں وہی کام ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا بدل کے ہوتا ہے۔
ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنازہ جب سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو وہاں پہ یا تو ان کے وارثین اعلان کرتے ہیں یا پھر نماز پڑھانے والا اعلان کرتا ہے کہ اگر میت کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اسے معاف کر دینا۔ اسی طرح میت اگر اپنے معاملات کے اعتبار سے کسی سے کچھ قرضہ وغیرہ لیا ہو یا کچھ لین دین میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو تو اس کا مطالبہ ان کے گھر والوں سے کر لینا۔ یہ ہمارے یہاں تقریباً سبھی جگہ اعلان ہی ہوتا ہے، حالانکہ اصل غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں اعلان تو ہو جاتا ہے لیکن جنازے میں پڑھنے والے اکثر ایسے ہوتے ہیں یا تو بہت دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس کا واسطہ بہت کم ہوتا ہے۔ اصل تو جس کے ساتھ میں زیادہ واسطہ ہوتا ہے اس سے معافی تلافی یہ اصل ہے۔ ہم جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں، جس کے ساتھ میں زیادہ معاملات کر رہے ہیں، اور معافی تو وہ مانگے جس کے ساتھ میں ہمارا واسطہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انتقال کر رہے ہیں ہمارے پیچھے معافی مانگنے والا کوئی دوسرا ہو۔ اصل زندگی کی صاف شفاف تو یہ ہے کہ میرا جس کے ساتھ میں معاملات ہے میں اس سے اپنے معاملات کو صاف کروں۔ اگر اعلان کرنے والا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، امام صاحب اعلان کر رہے ہیں، اب یہاں پہ معافی کا اعلان تو ہو رہا ہے لیکن مجمع عام میں سے اگر اختیار ہے، کوئی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ مرنے والا تو مر کے چلا ہے، وہ تو حالات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ہر کوئی اپنی زبان سے معافی کے الفاظ نکال ہی دیتا ہے۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی زندگی جس کے ساتھ زیادہ گزارا ہوں اس سے میں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے معافی تلافی کراؤں۔ یہ صحابہ کے عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ باقی بات کا کام ہم سب کرا دیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے اپنے معاملات کو صاف شفاف بنا دیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسی کو اور اپنے خادموں کو اپنے قریب کیا۔ کہتے ہیں کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حکم دیا کہ میرے جو خادم ہیں، غلام ہیں، انہیں بھی ساتھ میں سامنے لاؤ، اور جو خادم ہیں انہیں بھی سامنے لاؤ، اور میرے پڑوسی انہیں بھی سامنے لے لے آؤ۔ ان سب کو بلوایا گیا۔ جب یہ لوگ آ گئے، ان کے گھر میں داخل ہو گئے تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان سے کہنے لگے کہ دنیا کی زندگی کی یہ میری آخری دن ہے، دن کے اعتبار سے دنیا کی زندگی کی آخری دن ہے، اور رات کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے یہ پہلی رات ہے۔ دنیا کی زندگی کے آخری دن اور آخرت کے اعتبار سے پہلی رات ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ شاید میری طرف سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو تو اس ذات کی قسم جس کے پردے میں میری جان ہے، قیامت کے دن تو اس کے بارے میں بدلہ مجھے دینا پڑے گا۔ اگر میں کسی کو ستایا ہوں، کسی کو تکلیف دیا ہوں، میری ہاتھ سے یا میری زبان سے کسی بھی طرح سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو تو قیامت کے دن تو مجھے اس کا بدلہ دینا پڑے گا اگر میں کسی کو ستایا نہیں ہوں۔ اس لیے میں زور دے کے کہتا ہوں کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا ہو جس کو میں کسی طرح سے تکلیف پہنچایا ہوں تو وہ میرے موت سے پہلے پہلے مجھ سے بدلہ لے لے، میرے انتقال، میرے روح قبض ہونے سے پہلے پہلے بدلہ لے لے۔ تو ان سب نے کہا آپ تو ہمارے والد کی طرح ہیں۔ جن لوگوں کو اکٹھا کیا تھا ان سب نے کہا مل کے آپ تو ہمارے والد کی طرح تھے اور ہمیں تو ادب سکھا رہے تھے، یعنی کہ آپ سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی جس سے کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ آپ اگر ہمیں کوئی غلط میں کوئی تنبیہ کے طور پر کچھ بات کہہ بھی دیے ہوں تو آپ تو ہمارے والد کی طرح تھے، ہمارے ادب پہ رہبری فرما رہے تھے، ہمیں ادب سکھا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی اپنی زندگی میں کبھی کسی خادم کو بھی برا بھلا نہیں کہا۔ اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ اگر تم سب نے مجھے معاف کر دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم تو
حالانکہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی پھر بھی ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اللہ کو گواہ بنائے اور پھر فرمایا کہ جب تم نے مجھے معاف کر ہی دیا تو میری ایک وصیت بھی یاد رکھنا، اس وصیت کو خوب اچھی طرح سے محفوظ کر لینا۔ وَأُحَرِّجُ عَلَى الْإِنسَانِ مِنْ كُلِّ، اور پھر اپنی اس بات کو بڑے پرزور انداز میں تاکیدی انداز میں فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی میری موت پہ نہ روئے، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم لوگ مت رونا، بلکہ کیا کرنا، فَإِذَا فَرَجَتْ نَفْسِي فَتَوَسَّوْا وَأَحْسِنُوا الْوُضُوءَ، تم سب میرے انتقال کے بعد میں چلے جانا اور اچھی طرح سے وضو کرنا، ثُمَّ لْيَدْخُلْ مَسْجِدًا فَيُصَلِّ، پھر مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا۔ جتنی بھی اسے توفیق ملے میرے انتقال کے بعد میں وضو کرنا اور وضو بالکل اچھی طریقے سے کرنا اور مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا۔ ثُمَّ اسْتَغْفِرُوا، پھر عبادہ کے لیے استغفار کرنا، وَلِنَفْسِهِ، اور اپنے لیے بھی استغفار کرنا، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کے اندر یہی چیزیں پائی ہیں۔ یہاں رونے سے کچھ نہیں ملے گا، آپ رو کر کے دو گھٹ آنسو بہا دیں گے، لیکن قرآن کریم ہمیں سبق یہ دے رہا ہے کہ تم کسی کا کچھ حالت پیش آ جائے تو اس آیت کے ذریعے سے تم مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ انتقال سے پہلے وہ وصیت کر رہے ہیں کہ وضو کرنا، پھر مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اور استغفار کرنا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر مجھے یہ آیت نظر آ رہی ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو، اس لیے تم یہ کام کرنا کہ میرے انتقال کے بعد میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اور استغفار ہی کرنا۔ آگے فرمایا کچھ زمانے جاہلیت ایک رواج تھے اور نصارہ ان کا یہاں بھی ایک رسم تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو ساتھ میں آگ لے کر کے چلا کرتے تھے۔ ایک رسم تو یہ تھی، جنازے کے ساتھ میں آگ لے کے جاتے تھے، اور دوسرا رسم تھا کہ جنازے کے نیچے، میت کے نیچے ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا کرتے تھے تخت پہ۔ تو ان دونوں کاموں سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو جلدی جلدی لے کر کے چلے جانا قبرستان کی طرف، اور یاد رکھنا کہ آگ لے کر کے میرے پیچھے مت آنا، اور نہ ہی میرے چارپائی کے نیچے اس سرخ رنگ کے کپڑے کو بچھانا۔ یہ دونوں کام چونکہ زمانے جاہلیت کی ہیں اور رسم کی چیزیں ہیں، اس لیے ان رسومات سے مجھے بچائے رکھنا، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو جلدی جلدی مجھے میرے قبرستان کی طرف لے کر چلے جانا۔ یہ ہے میرے بھائی دوستوں صحابہ کرام کا ایک عمل۔ تو اصل تو زندگی یہی ہے، آدمی اپنی زندگی میں جس کے ساتھ میں واسطہ کرتا ہے کم سے کم اس سے اپنی رہتے زندگی میں معافی تلافی ہی کر لے، تاکہ اپنی زندگی صاف و شفاف ہو جائے۔ وہ صحابی کا واقعہ جو ہے جس کو اللہ کے نبی نے جنت ہونے کی بشارت سنائی تھی، وہ یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے دل کو پاک صاف رکھا کرتے تھے۔ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو فوراً یا تو معاف کرا دیتے تھے، اگر کوئی آتا تھا اس کو معاف بھی کر دیتے تھے۔ دل ہمیشہ صاف رکھے، جس کی وجہ سے جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے معاملات بھی صاف و شفاف ہو، اور ہم جہاں تک ہماری زندگی باقی ہے اپنے دنیا کے معاملات میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔